ایک بہت بڑے ہندوستان کے معناز بہت پرانے مقرر، میں بچپن سے ان کا میں بھی فین رہا ہوں، حضرت مولانا جرجیس انصاری صاحب کا آپ کے اس جلسے میں تشریف فرما ہے، آپ کو ان کا بھی بیان سننا ہے۔ اس وقت کہاں تھے RSS والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا۔ بجرنگ دل والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا۔ ہندو مہاسبھا والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا۔ کوئی بھی آدمی کعب ابن مالک سے سلام نہ کرے، یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، جو بھی سوئے ہیں انہیں آج جگانا ہوگا، منتظر جس کے ہیں سب لوگ یہاں گھنٹوں سے، اس مقرر کو بہت جلد بلانا ہوگا۔ میں مستقل طور پر سفر میں ہوں، مجھے بہت خوشی ہے آپ کے اس جلسے میں، میں خود خوش نصیب ہوں، ایک بہت بڑے ہندوستان کے معناز بہت پرانے مقرر، میں بچپن سے ان کا میں بھی فین رہا ہوں، حضرت مولانا جرجیس انصاری صاحب کا کافی دنوں سے تجربہ کار عالم دین ہیں، مقرر ہیں، ہمارے مسلمانوں کی شریعت کی بلکہ ایک صحیح نمائندگی کرتے ہیں، مقرر کی دنیا کی آن بان شان ہے، وہ آپ کے اس جلسے میں تشریف فرما ہے، آپ کو ان کا بھی بیان سننا ہے۔ میں تو صرف اپنے زبان کی اصلاح کی غرض سے آپ کے بیچ آ گیا، اینکر صاحب کا آرڈر تھا، میں مختصر میں پھر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تاریخ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک اتہاس آپ کو میں رائٹ آف مائنورٹیز to establish and administer educational institutions. All minorities, whether based on religion or language, بھارت کا سمویدھان پڑھ رہا، all minorities، سارے مسلمان، سارے دلت، whether based on religion or language، اگر اپنے قرآن کی تعلیم دے یا اپنے مذہب کی یا عربی زبان کی تعلیم دینا چاہے، وہ دے سکتا ہے to establish on their religion, to establish and administer، اس کو چلا سکتا ہے on their choice، اپنی مرضی سے اپنی on their choice، کوئی مائع کلام نہیں روک سکتا۔ تب بھی اگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک چھوٹی سی تاریخ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جب انگریز دیش میں آیا تو جہاد کا فتویٰ کس نے دیا تھا انگریز کے خلاف؟ 1804 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا تھا، جو مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ اس وقت کہاں تھے RSS والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا۔ بجرنگ دل والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا۔ ہندو مہاسبھا والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا۔ اس وقت انگریز کو بھگانے کے لیے جہاد کا فتویٰ کس نے دیا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا۔ کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے۔ مولانا سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر 50 نوجوانوں کو انگریز کے لیے لڑنے کے لیے گئے۔ 1808 کے 1831 کے اندر کون تھے؟ مولانا سید شاہ اسماعیل مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں مولانا کی کن پٹی پر گولی لگی تھی۔ کون تھے گولی کھانے والے؟ مولانا تھے، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ اور آگے قدم بڑھائیے، 1904 کے اندر تحریک ریشمی رومال وجود میں آیا۔ شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال کو وجود میں لایا۔ کون تھے شیخ الہند؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ تحریک ریشمی رومال کو کامیاب کرنے کے لیے افغانستان اور ترکی کا سفر کرنے والا مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ کون تھے مولانا عبید اللہ سندھی؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی مالٹا کے جیل کے اندر ہے، 4 سال تک قید کی زندگی گزارے، وہیں پر دفن ہو گئے۔ کون تھے مولانا فضل حق خیر آبادی؟ مدرسے کے پڑھ کر نکلے ہوئے تھے، انہی مکتب میں پڑھ کر نکلے ہوئے تھے، اور آج تم بولتے ہو کہ ان مدرسوں کو بند کرو۔ ایک بات یاد رکھو، 75,000 علماء کرام نے پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا۔ کہاں سے آئے تھے وہ علماء؟ وہ علماء انہی مدرسوں سے آئے تھے۔ آج بھی اس دیش کو اگر خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے اگر میدان میں کوئی ہوگا تو انہی مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء کرام کفن بن کر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گا۔ اسی لیے ان مدرسوں کے اوپر انگلی اٹھانا بند کرو، ان مدرسوں کے اوپر ایلیگیشن سے لگانا بند کرو، اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ آپ اپنے مدرسے چلائیے، آپ چندہ دیجئے، انشاءاللہ ہمارا بچہ مدرسوں میں پڑھے گا۔
تو یہ مدرسے آباد ہوں گے، اور مدرسہ ہے قرآن ہے، شریعت ہے، قرآن شریعت ہے تو ہم لوگ ہیں، نہیں تو پھر ہم وہی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہو جائیں گے۔ اور گورنمنٹ سے، حکومت کی غلط پالیسی سے نہیں ڈریے۔ آرٹیکل 12 سے لے کر 35 تک آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بیان کیے گئے ہیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، انشاءاللہ پھر کسی باطل طاقت کے سامنے دبنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس آئیے ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اب سنیے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کعب ابن مالک سے سلام نہ کرے۔ کعب ابن مالک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جب بتا دے گا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، تب ان سے کے لیے راستہ کھولا جائے گا۔ ابھی کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا۔ اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے، یہی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم تو سلام نہیں کرتے کعب ابن مالک سے، لیکن کعب ابن مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے، تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے سلام نہ کرو، لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو۔ 8-10 دن گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم عائد کر دیا، اے کعب ابن مالک تمہارے لیے دوسرا حکم نافذ کیا جا رہا ہے، آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ مصیبتیں دیکھیے، مصیبت صرف ایک نافرمانی، ایک جنگ میں جانا تھا، سارے صحابہ چلے گئے، یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے، تندرست ہے، ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے، یہ لوگ جا رہے جانے دو، ہم تو دیر میں نکلیں گے، صبح پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ لیکن پھر رات میں لیٹ گئے تو نیند آ گئی، غلبہ آ گیا آنکھوں میں، نیند چڑھ گئی، صبح کے ٹائم پہ آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے، 1-2 دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں، ابھی ہم یہ کام نپٹا لیں، ابھی ہم وہ کام نپٹا لیں، سستی اور چڑھی، کام کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے، اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آ گئے، تو اللہ کے نبی نے کلاس لی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے پوری صحیح بات بتا دی، تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اب نماز میں بھی نہیں آ سکتے ہو مسجد کے اندر۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمہارے دروازے بند، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہی حکم نافذ کیا ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، میں ہی سلام کرتا تھا، میں ان سے پوچھتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور کوئی حکم دیا؟ تو لوگ ہمیں اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جایا کرتے تھے، کوئی بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس حال میں کئی دن گزر گئے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میں کافی بزرگ ہو چکا تھا، یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک 1 مہینہ جب گزر گیا تو حکم نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں، یہ حکم نافذ ہو رہا، آپ کو ایک اور سزا دی جا رہی ہے، آپ کو آج کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ کعب ابن مالک نے کہا اے اللہ کے نبی بیوی سے مل نہیں سکتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، طلاق نہیں، طلاق دینے کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا ہے،
آپ ان سے دور رہیں گے، ان سے بیوی والی خدمت نہیں لے سکتے، یعنی اپنی بیوی سے مجامعت صحبت نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میری بیوی ایک جگہ تو جنگ میں جا نہیں سکا، یہاں ہم بستری سے بھی روک دیا گیا، کہیں میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی تو نبی اکرم کی یہ بھی نافرمانی میں نہ کر بیٹھوں اور تم سے ہم بستری نہ کر لوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ، نہ تم یہاں رہو گی نہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوگا۔ اپنی بیوی کو وہ اپنے سسرال اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں۔ اس حال میں 50 دن گزر جاتے ہیں، کعب ابن مالک اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، بازار جا نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے، ہر دن انتظار کر رہے ہیں شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے۔ کبھی سوچتے کہ میں خودکشی کر لوں، مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، یا اللہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا، ایک جنگ میں ہم نہیں جا سکے اور مجھے اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، ساری مصیبتیں برداشت کرتے گئے، سب کچھ گوارا کرتے گئے۔ جب 50 دن مکمل گزر گئے، فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی تھی اور کعب ابن مالک اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ چلے گئے کعب ابن مالک اور صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ جاتے ہیں اور فضا کا معائنہ کرنے لگتے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور فضا کا معائنہ کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سورج نکلنے کے قریب ہے اور کوئی آدمی، کوئی صحابی رسول نبی کی مسجد نبی سے نکل کر میرے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے گھر کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کعب ابن مالک کہاں ہے؟ کعب کہاں ہے؟ کعب کہاں ہے؟ میرے اوپر سے آواز دی، کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں۔ آئے کعب ابن مالک، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کعب سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا سلام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کعب ابن مالک آتے ہیں، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سننا۔ کعب ابن مالک آتے ہیں، اوپر کی چھت سے نکلتے ہیں، نیچے زمین پر اترتے ہیں، کہتے میں تیزی سے مسجد نبوی کی طرف بھاگا۔ یہ خوشخبری میں جناب محمد رسول اللہ سے سنوں، جیسے ہی میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں صحابہ کرام میرا سواگت کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے راستہ دے دیا، سب میری طرف دوڑ پڑے۔ اے کعب ابن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور میں ایک ہی بات کہتا جا رہا ہوں، مجھے یہ بات اللہ کے رسول سے سننی ہے۔ جیسے ان کی نظر نبی اکرم کے چہرے پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے کعب، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تم اپنی بیوی کو بلا سکتے ہو، آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو، لوگوں سے دعا اور سلام کر سکتے ہو۔ کعب ابن مالک نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوما، نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا، گلے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، آج آپ نے مجھے میری کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ لوٹا دی، آج آپ نے میرے لیے جینے کا ایک دوسرا موقع دے دیا، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ اب اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنے مکان ہیں، میرے پاس جتنے گھر ہیں، میرے پاس جتنی زمین ہے، میرے پاس جتنے باغات ہیں، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا، وہ ساری کی ساری زمین، ساری پراپرٹی، سارے باغات، سارے مکان میں صدقہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ آپ نے کعب ابن مالک کا ہاتھ پکڑا، آئے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم
तुम अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो, अपने सारे बागात तुम अल्लाह की राह में नहीं लुटा सकते हो, अपने सारा माल सारी दौलत तुम अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। नहीं, जितना देना चाहो उतना दे दो, एक हिस्सा दे दो, दो हिस्सा दे दो, हैं? लेकिन तुम सारा का सारा दे रहे हो, खुद सड़क पे आना चाह रहे हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं। بدلته